ہاں اس کو کیوں لے کے گئی پولیس؟ اس کو پولیس کیوں لے کے گئی؟ دیکھیے مجھے بس ہے کہ میڈیا میرے ساتھ ہے، ہم ساتھ ہیں، پولیس والے، آپ وقت بھی سب بہن بھائی میرے ساتھ ہو۔ انیتا نام جو لڑکی ہے نا، عورت ہے، جی اس نے میرے سامنے تالا لگایا ہے۔ اس نے زینب کو جب اندر کیا مجھے نہیں پتا، لیکن انیتا کون ہے؟ انیتا اس کی اس عورت، کی اس کی بیوی ہے، بیوی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں، ایک زینب جتنی اور ایک زینب سے 1.5 سال بڑی ہے۔ اس کو صرف کہہ رہے کہ عمر بھر قید ہوگی۔ وہ نا ہمارے قانون میں آپ کو پتا ہے کہ رات دن ڈالا جاتا ہے، وہ 12 سال بنتے ہیں۔ بچے میری بات 12 سنیں، سال یہ ایک چھوٹی سی سزا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی سخت سے سخت سزا دی جائے اور 12 سال بعد بھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ زینب تو چلی گئی ہے اور بچیاں نہیں ہیں محفوظ۔ وہ جب 12 سال بعد آئے گی کسی محلے میں تو اس نے رہنا ہے نا، تو ان بچوں کے ساتھ وہ یہ نہیں کرے گی۔ آپ کو کس نے کہا کہ 12 کی عمر کیا ہے؟ زینب چلی گئی ہے، اس کو بھی پیچھے بھیجو۔ ہاں جی، مجھے پتا ہے نا کہ ہمارے قانون میں بیٹا میری بات عورتوں سنیں، کو یہ پھانسی نہیں دی جاتی۔ نہیں صرف نہیں میری بات عمر قید پھانسی ہے، ابھی کراچی میں کتنے کو پھانسی ہوئی جی ہے، ہوئی ہے 25 سال کی عورتیں ہیں۔ آپ نہیں سی کریں، ہم پورا جہاں تک ہم ہوا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑیں گے جی اور یہ بھی فکر نہیں کریں اور آپ۔ جتنا میں نے جو MP عدنان صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ مل کے آئے جتنے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا آپ کہ فکر نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں سب۔ چھوٹی بچی ہے، عورت بڑی ہو کے سائڈ عورت پہ تھوڑا کر رہے ہیں نا۔ چھوٹی بچی نے بڑا ہو کے کیا بننا تھا؟ مجھے یہ بتائیں، بڑی ہو کے کیا بننا تھا؟ وہ کہتی تھی عورت۔ ہاں جی، پہلا کیا ہے؟ عورت۔ اس عورت کو بھی تو پھانسی دی گئی، اس عورت کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اس بچی کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ کیوں اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہے؟ اور یہ عورت جس نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اب تو اتنا سخت قانون PTI گورنمنٹ جب سے آئی ہے بہت سخت قانون ہو گیا۔ آج بھی ایک میٹنگ چل رہی ہے، ایسے خاص کر کے ایسے جو آج بھی ایک میٹنگ چل رہی ہے، وہ بہت موٹر ہائی والا لیول کیس پہ۔ کر کے مری تو نہیں تھی نا، وہ خاتون مری نہیں ہے، لیکن پھانسی سزائے دی ہے موت اس کو دونوں ہوئی کو، دونوں کو، اور ان کے 50 لاکھ روپیہ اور جناب 10 سال اس قید عورت ہے۔ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ میں عورت کو جب چھوڑا ہم حاضر ہیں، انٹرویو میں ساری نمبر باتیں دے بتانا کے آپ جائیں کو گے۔ سمجھ آ جائے گی، عورت کو بار بار چھوڑا، ریپیٹ کرنا بندہ بھول میں جائے یہ ادھر بیٹھی ہوں، میں کہتی ہوں اس عورت کو چھوڑا نا، اس دن ہم بھی دنیا چھوڑیں گے۔ عورت کو چھوڑا، میں نے خود دیکھا وہ تالا لگا رہی، اندر سے جب نکلی ہے ساری صورتحال دیکھ کے آئی ہوگی، تو باہر نکلی ہے تالا کیوں لگا گئی ہے؟ پھر جب اس کی لاش ملی ہے تو مجھے اٹھانے بھی نہیں دے رہی تھی، وہ گھر میں تھی اس وقت بھی۔ اسی ٹائم آئی ہے تالا کھولا تو ہمیں زینب کی جوتے نظر آئے تو ہم نے کہا زینب کدھر ہے، ہم خود ڈھونڈنا شروع کی تو جا کے اس کمرے کی لائٹ بند کر رہی ہے۔ میری بیٹی کی تو لاش بھی وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے۔ کیوں نہیں دیکھا محلے والا نے؟ کیوں نہیں پکڑ کے مارا اس عورت کو؟ کدھر تھے محلے والے سارے؟ سارے ڈھونڈ رہے تھے زینب کو گلیوں میں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ہے۔ ہم نے تو کہا یہاں پہ سب بچوں والے، وہ بھی بچوں والے۔ کتنے عرصے سے وہ یہاں کرائے پہ تھی؟ 10 سال سے تقریباً۔ اچھا، اور آپ یہاں خود رہتے ہیں یا آپ لوگ بھی کرائے پہ؟ ہم بھی کرائے پہ ہیں، آپ لیکن لوگوں نے ہمیں دیکھا زیادہ تھا سامنے آپ کے اس کو وردی پہنا کے لے کے گئے۔ تو آج ان کے تیسرا ساتھ ہمدردی تو باقیوں کو کرنے بھی کا رت ہوتی اور یہ ہمارا مطالبہ کہ اس ہم شرمندگی کے باعث پہلے دن نہیں آ رہے تھے، جائے تاکہ باقی ہم کیا منہ دکھائے، ہم بھی مائیں ہیں، ہم شرمندہ ہم نہیں آئے پہلے دن۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا غصہ بھی اس وقت جائز تھا، آپ کا سب جائز تھا، ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس بچی کے ساتھ ہیں، یہ ہم نہیں بھول سکتے۔ ہاں ہم بھول سکتے ہیں، ہم یہاں سے نکل گئے ہم دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے، صحیح بات بتا رہی ہوں، بینگ انسان میں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ہم نکل، آپ نے بھگتنا نہ پولیس نے بھگتنا ہے، آپ کے یہ خانہ پوری کون کرے گا؟ نہ ہم نہ کوئی، ہم کیوں جھوٹ بولیں کہ ہم آپ کو تو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن وہ دن تھا، اس دن آپ سب کر سکتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ 90% جرائم پہ ہم نے قابو پایا اور لوگ آپ کو خود بتائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اہل محلہ ان لوگوں کو جان بوجھ کے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، شریف آدمی ویسے ہی کنارے سے گزرتا ہے، وہ گن میں نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے اسی لیے میں نے مساجد میں جا کے پولیس افسران کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ بتائیں گے اور پولیس کارروائی کرے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ابھی بھی آج بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ کمیٹیوں کے سلسلے میں ہوئی ہے کہ ہر محلے میں کمیٹی ہو، ہر مسجد کی کمیٹی ہو، باوضوؤں کے لوگ ادھر بیٹھیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سنیں، اور جو اخلاقی طور پہ ہمارے یہ معاشرے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کا سدبھاؤ۔ اصل چیز یہی ہے، دیکھیں گلیاں نالیاں سڑکیں پل یہ ٹاپک علیحدہ ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم اتنے گرتے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کو اگر نہ روکا گیا تو یہ ترقی کچھ بھی نہیں۔
اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ غریب کو کیا تحفظ دے رہے ہیں, آپ ایک مڈل کلاس کو, ایک شریف آدمی کو کیا تحفظ دے رہے ہیں. تو یہ تحفظ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اداروں کے ساتھ عوام کا اور اچھے کردار کے لوگوں کا ایک رابطہ ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ جتنی چیزیں جو گلیوں محلوں میں دب جاتی ہیں, غریب غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, کسی کو بتا نہیں سکتا, یا 2 نمبر لوگ سیاسی لوگوں کے ساتھ, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جتنے منشیات فروش ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, یہ سارے سیاسی لوگوں سے وابستہ ہیں, اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. منشیات فروشوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے, اور سیاسی لوگ جو ان کی پشپنائی کرتے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے. جی بالکل, آپ جو پہلے کے ادوار تھے ان کی FIR چیک کر لیں اور ہمارے دور کی کر لیں. آپ کو خود, آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں کو ڈر ہی نہیں تھا. منشیات فروش جو تھے وہ سریعام بیچتے تھے. مجھے ایک بار مسجد کی نماز ختم ہوئی تو تمام نمازی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سامنے یہ لوگ منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حالات. میں نے پھر اس کے دن کے بعد کہا جی, میں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں. پھر میں نے انہی لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی, پولیس سے مقامی سے رابطہ ہوا, پھر میں نے CPO صاحب کو کہا, انہوں نے آگے کنوے کیا, اور ان لوگوں کو آپ یقین کریں میں تو حیران تھا. جو بیان حلفی جب منشیات پر پکڑا جاتا ہے تو 50 لوگ بیان حلفی دیتے ہیں کہ جی یہ بڑا شریف آدمی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جو لوگ بیان حلفیاں دینے والے تھے ہم نے ان کا ریکارڈ بھی منگوا لیا. اس حد تک تب جا کے حالات بہتر ہوئے. ابھی بھی گلی محلوں میں یہ چیزیں جو چل رہی ہیں, صرف لوگ اتنی جرت کریں, اتنی جرت اخلاقی طور پہ کریں کہ ان کے سامنے ڈر کے کھڑے ہوں. یہ گورنمنٹ جو پاکستان طریقے انصاف کی ہے, یہ اچھے لوگوں کی گورنمنٹ ہے. یہاں پہ ٹھیک لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم کبھی 2 نمبر لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتے کسی طرح کی, اور نہ ادارے کرتے ہیں. تو یہ پرانی جو روایات قائم ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی تھی, پولیس کچھ نہیں کر رہی, کیونکہ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ پولیس کے ہاتھ آپ نے باندھے ہوئے تھے. آپ نے فری ہینڈ دیا. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, پولیس کے محکمے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو پشپنائی کرتے ہوں گے, لیکن کم سے کم جب شریف لوگ سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ منشیات فروش کا ساتھ دے کھل کے, کسی جواری کا کھل کے ساتھ دے, یا کرمنل ریکارڈ کے لوگوں کا کھل کے ساتھ دے. یہ سارے معاملات جو اندر خانے چلنے والے معاملات ہیں, ان کو ہم نے اور آپ نہیں مل کے روکنا ہے, لوگوں نے مل کے روکنا ہے. تو عدنان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بات کریں گے فرنٹ لائن پہ آ گئے, تو کیا وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں, جس طرح وہ بچی جنم کے گھر گئے وہ انتہائی غریب تھے, تو اس طرح کے لوگ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہیں دوسرے نہ ہوں, ان لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی ہوگی اگر کوئی فرنٹ پہ آتا ہے تو اس کے دیکھیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے MNA MP جب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مظلوم لوگوں کے ساتھ, غریب لوگوں کے ساتھ, تو کسی کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کر سکے یا ان کو انصاف نہ مل سکے. بات تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے عوامی نمائندے, آپ کے عوام مسجد اور آپ کے موزین علاقہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غلط لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا, کسی منشیات فروش کے ساتھ نہیں چلنا, کسی 2 نمبر آدمی کے ساتھ نہیں چلنا, کسی بد کردار کے ساتھ نہیں چلنا. اب دیکھیں معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونے کی طرف سے. لیکن میں اوپر سے کہوں جی میں بڑا شرافت کا پیکر ہوں اور اندر میں منشیات فروشوں کے ساتھ ملا ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ علاقوں کے ساتھ ظلم ہے, جن لوگوں سے ہم نے ووٹیں لی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے کہ اگر ہم منشیات فروشوں کی سپورٹ کریں. تو سر وہاں پہ ایک بات اور وہاں کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے جی وہ شاپر ہے جی, شام کو وہ لوگ نکل آتے ہیں باہر, تو کیا آپ نے کوئی پولیس کے اوپر اس طرح کی ڈیوٹی اب لگی ہیں کہ جو شام کے ٹائم وہاں پہ چیک کرتے ہیں لوگوں کو, کراس چیک کر رہے ہوں کہ جو گزر رہا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے؟ دیکھیں جی اس پہ بالکل پولیس والوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہوا تھا. اصل میں ہمارے کچھ ایسا طبقہ ہے منشیات فروشوں کا جن کو پولیس بھی کہتی ہے کہ ان کو اگر ہم نے چھڑا نہ یہ ہمارے ہی ذمہ لگ جائیں گے, جس میں آپ یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہیں آپ کو پڑے ہوئے ملتے ہیں, جو اور کچھ نہیں کرتے, پورا دن نشے کی حالت میں کبھی ادھر گرتے پڑتے ہیں کبھی ادھر. یہ کسی دور میں آپریشن ہوا تھا, سارے فارغ کر دیے گئے تھے, لیکن ابھی پولیس اگر لے کے جاتی ہے, پولیس والے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی نہ مارتے. ان لوگوں کے ایک کیٹیگری اس پہ قانون بننا چاہیے. ہم نے خود یہاں لکھ کے بھیجا ہے کہ جی یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو گھر والوں نے بھی نکالا ہوا ہے کہ جو مرضی کریں, مریں کھپیں, جہاں مرضی کریں, پولیس بھی ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. منشیات فروش جو ہے وہ معتبر بن چکا ہے, وہ معزز ہو چکا ہے. میں آپ کو نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جگہ میں نے منشیات فروش کی اتنی مخالفت کی تو مجھے فون آ گیا, وہ جی یہ تو ہمارے میٹنگیں اور جلسے کراتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی انویسٹ کرتے ہیں, اس لیے وہ کرتے ہیں. یہ جب تک آپ کے عوامی نمائندے, کیا وہ MNA ہے کیا وہ MP ہے, جب تک یہ ان کے دماغ سے یہ کیڑا نہیں نکلے گا کہ ووٹ جو ہے وہ منشیات فروشوں کی نہیں ہے, ووٹ شریف لوگوں کی ہے, جب تک ان پہ سختی سے کریک ڈاؤن نہیں ہوگا ان علاقوں سے منشیات فروشی ختم نہیں ہوگی.
अगर साहब जिस तरह हमने देखा भी है कि आप जिस तरह जो गरीब खानदान है इसके साथ आपने जितनी हेल्प की आप उनके जनाजे पे भी साथ रहे हैं और उनको बहुत बड़ा हौसला हुआ कि हाँ हमारे साथ एक अवामी नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा है, तो इनको देख कर तो बाकी लोगों को काफ़ी हौसला हुआ कि क्या खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ भी कोई कुछ होता है तो हमारा जो अवामी नुमाइंदा ये हमारे साथ खड़ा होगा। तो आप क्या समझते कि लोगों के अंदर इस चीज़ की एक मोटिवेशन पैदा होगी? देखिए जी, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा ये फर्ज था। अवामी नुमाइंदों का फर्ज है कि जहाँ किसी के साथ जुल्म हो उसके साथ खड़े हों। अवामी नुमाइंदों का ये जो मुझे तो मोतबर बने हुए अवामी नुमाइंदे वैसे ही अच्छे नहीं लगते। ये लोगों का हम पे फर्ज है कि हम जहाँ देखें कि ऐसे मामला हो रहे हैं वहाँ पे हमें डट के स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोगों की मेहरबानी है कि लोग अभी भी देखें, इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतनी ज्यादती हुई, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, ठीक है, वो हज़ारों लोगों ने रोड ब्लॉक की, ठीक है। जब पुलिस अफसरान ने, मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की, बार बार की कि लोग इतने जज्बाती थे कि लोग कहते कि इसको अभी सबके सामने सजा मौत दी जाए। लोगों को, इन पसमानदा इलाकों के लोगों को ये नहीं है कि वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक, कहते कानून तो ये तो बच जाएगा, पता नहीं कितना अर्सा केस चलेगा, इसको इज्जत का निशान बनाए। हमने उनको समझाया कि बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई भी, बच नहीं सकते कोई भी हो। आप आवाम जो है, हमारी आवाम जज्बाती आवाम है ना, और जब जुल्म देखती है तो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लोग स्टैंड लेते हैं। अगर यही स्टैंड है जिस तरह लोगों ने उतर लिया है, ये स्टैंड के मंशियात फरोशों के खिलाफ नहीं, रोडें बंद करें, हम उनके साथ हैं, बाहर निकलें, कम से कम कहें आके कि हम साथ हैं, मंशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, इबरत का निशान बनाएं। 7-8 लड़के जवान हर साल झंडे और डूब के मर्डर हो जाते थे या उनकी डेथ हो जाती थी मंशियात फरोशी की वजह से, या उधर जो हालात बनते थे आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से। ये देखिए, क्राइम की एक जड़ है मंशियात फरोशी, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं लोग। मैं ये कहता हूँ और ये चाहता भी हूँ कि लोगों को इस पे स्टैंड लेना चाहिए इसके खिलाफ। जब लोग स्टैंड लेंगे खुद ब खुद, आपके नुमाइंदे मजबूर होंगे इनके खिलाफ चलने के। जो MNA, जो MPA मंशियात फरोशों की सपोर्ट करे, लोग लिख के लगा देंगे हमारे पास वोट मांगने ना आए, लोग उसको क्रॉस करें, लोग उसके खिलाफ बगावत करें। जरूरत नहीं किसी की 2 नंबर बंदे के खिलाफ कोई स्टैंड ले सकेगा। जब तक मैंने तो अपना हक अदा किया जी, मैंने ज़मीर के मुताबिक, मैंने इज्जत जिल्लत के फैसले जो है वो आसमानों पे होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कल मैंने वोट लेना है या नहीं लेना, मैंने इलेक्शन लड़ना है नहीं लेना। मेरा एक ही ज़िंदगी का मकसद है कि किसी 2 नंबर बंदे को आप शहर का मोतबर ना बनाएं। यही मंशियात फरोश जब इनको नहीं रोकते तो वो शहर के, आपके इलाके के मोतबर बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा कसूर आपके MNA का और MPA का होता है, आपके अवामी नुमाइंदों का होता है, आपके मसाजिद के सदूर हैं, जो अमाम मस्जिद हैं, मजहबी लोग हैं, उनका भी होता है। वो क्यों नहीं रोकते जब जुर्रत करें? अगर इतना देखें, जो मोमिन लोग हैं वो तो किसी से नहीं डरते, वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर होता है। वो अल्लाह से खौफ करते हैं कि ये हमको ऐसा काम ना करेंगे, अल्लाह की ज़ात कि हाँ जो बेहतर नहीं है। और ये गरीब लोग हैं, इन्होंने कहाँ जाना है? देखिए जिस आबादी में आप गए हैं, कितने गरीब लोगों की आबादी, छोटे छोटे घर, 3-3 मरले, 4-4 मरले, 2-2 मरले, किराएदार लोग, इनको किसका आसरा होगा अगर अवामी नुमाइंदे भी इनके साथ स्टैंड नहीं लेंगे? तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये जितने ये ज़ैनब का कत्ल जो है, इन पूरे इलाकों के लिए एक सवालिया निशान है। जब तक अब ये लोग खुद नहीं उठेंगे और ऐसे लोगों को मुकम्मल बाइकाट करेंगे, इनको मोतबर ना बनाएं इन लोगों को, ये चाहेंगे तो ये हालात बेहतर होंगे। महल्ले की सतह पे कमेटियाँ बने, अच्छे लोग हर जगह। ये 5-10% लोग होते हैं जो गलत होते हैं, जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनाम होता है, जिनकी वजह से तमाम लोगों का एतमाद खत्म होता है। अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, गरीब होना या पैसा ना होना कोई मसला नहीं होता। इलाकों में इतने अच्छे लोग हैं जो अपनी मदद, आपके तरह लोगों की मदद करते हैं और इस तरह मदद करते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता। यहाँ तो ये हालात ये होते हैं कि किसी को कोई 2000 रुपया दे रहा होता है तो वो भी तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे तस्लील करने के बजाय लोगों को साथ लेके चलें, उनका एहसास करें। हमारा दीन भी कहे एक आपसे तो दूसरे आपको पता ना चले। अच्छा अदनान साहब, वो बड़ी गरीब सी फैमिली है, तो कानूनी जब आगे वकील वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे वादा किया कि उन्हें हर तरह की सपोर्ट हम करेंगे। उन्हें जो सपोर्ट चाहिए होगी, उन पर बिल्कुल ये बर्डन नहीं आएगा कि वो सोचें कि हम ये अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी इंशाल्लाह, और मैं अपने जेब से भी उनकी जो मदद हो सकी वो इसलिए करूँगा कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और मेरे इलाके का मसला है। मेरा एक किस्म का झंडा हो गया या बाकी हल्का हो गया, मेरा लोगों से और तरह का ताल्लुक है।
اور گورنمنٹ بھی پوری، میں ویسے نہیں میں کہہ رہا، مجھے تمام حکومتی اداروں نے بھی کہا ہے کہ اس بندے کے ساتھ وہ بالکل جو گورنمنٹ لیول پہ معاملات ہوں گے وہ سارے گورنمنٹ خود کرے گی۔ تو آپ اسمبلی بھی ماشاءاللہ آپ اسمبلی کے اندر بھی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ایسی قانون سازی، دیکھیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم ملک بنا ہے، تو ہم ان لوگوں کو ہمارا دینی بے قطعوں کے بدلے سزا دیتے ہیں، تو کیا ہم ان لوگوں کو اسی طرح اگر فرض کریں یا بھی کل نکل جاتے ہیں اسے بری ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر کوئی اور بچی زینب بھی محفوظ رہے گی؟ دیکھیں پہلے بھی زینب جو بچی تھی سب کی بیٹی تھی، وہ اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اس بندے کو سزا ہوئی، جی بالکل، موٹر وے والا واقعہ ہوا، سزا ہوئی۔ یہ آپ بالکل نہ سوچیں گے یہ بری ہو جائیں گے، یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایم این اے محمد علی صاحب نے پیش کیا تھا ایک قانون کے لیے کہ سر عام سزائے موت ہے، سر عام، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبرت کا نشان بنے، لوگ جب چوکوں میں ٹانگنے ہوں تو آپ یہ دیکھیں ذرا کہ کن لوگوں نے اس بل کی مانگ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سر عام سزائے موت ہو، لوگ عبرت کا نشان بنے ایسے لوگ، اور دوسرے دیکھنے والے عبرت پکڑیں، کیونکہ یہ درندگی تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی اگر ان کو سزائیں نہ ہوگی۔ وہ قیادت آئے جو سفارش نہ مانے، جو یہ نہ سوچے کہ اس نے ہمارا جلسہ کرایا، اس نے ہماری میٹنگ کرائی ہے، چاہے وہ منشیات بیچے یا چاہے وہ جوا کرائے، یہ والے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آپ کا فرض ہے، میں تو جو جنگ میں لڑ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو میرے لیے رستہ بنا رہی ہے، باقی ہر بندہ کہتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا رستہ روکے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس جہاد میں ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلیں جو واقعی اس شہر سے جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ بھی رہے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عدنان صاحب۔ جس طرح ہم نے عدنان صاحب کا وہ وی ایم دیکھا کہ وہ